أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے قدموں پہ مت چلو إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ بعد اس کے کہ پہنچ چکے ہیں تمہارے پاس کھلے احکام فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو تم جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة کیا وہ اسی بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالی اور فرشتے ان پر بادل کے سائبانوں میں سے آئیں وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور معاملہ نمٹا دیا جائے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 208 سے لے کر آیت نمبر 210 تک آج ہمارا سبق ہے۔ گزشتہ اور پیوستہ سبق میں آیات کا موضوع اور آیات کا عنوان جو آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسلام کی پہرے داری اور اسلام کی چوکیداری اور حفاظت کے اس عمل کو اجاگر کرنے کے لیے خداوند قدوس نے قتال فی سبیل اللہ کی 8 مختلف اندازوں سے ترغیبات بیان فرمائی ہیں۔ ترغیب الی القتال، اللہ کے راستے میں جانی قربانی دینا کتنا عظیم عمل ہے۔ پہلی ترغیب تھی کہ ان منافقوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کے راستے میں قتال سے جی چراتے ہیں۔ دوسری ترغیب تھی کہ ان مخلص مومنین جیسا ہو جانا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دے کر اپنی جانیں قربان کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی ہے، جو اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہر قسم کا سودا کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی اس سودے میں وار دیتے ہیں۔ فرمایا ان مخلصین مومنین جیسے ہو جاؤ اور اللہ کے راستے میں قتال کرو۔
آج کے سبق میں تیسری اور چوتھی ترغیب انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ تیسری ترغیب یہ بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہمارا اسلام، ہمارا دین مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے۔ اب کوئی بھی انسان اگر دنیا یا آخرت کی فلاح چاہتا ہے تو اس کی فلاح اسے اسلام ہی میں ملے گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو پسند کرنا چاہے گا، کسی اور دین میں فلاح اور کامیابی اور ترقی ڈھونڈے گا، لن يقبل منه، تو فرمایا اس سے اس کا سوائے اسلام کے کوئی اور جو دین وہ پیش کرے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے ہاں اسلام کے مقابلہ میں پھر کسی اور دین اور مذہب کی حیثیت اور اہمیت نہیں۔ اس لیے تیسری ترغیب الی القتال کیا ہے؟ جب یہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس اسلام کی حفاظت کرو، اس اسلام کو غنیمت جانو، جس اسلام نے تمہیں سلامتی بخشی ہے اس کی حفاظت تمہیں ہر قیمت پہ کرنا پڑے گی۔ نمبر 2، اسلام چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو تم نے بھی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، اور جب اسلام میں تم نے داخل ہونا ہے اور داخل ہونے لگو گے تو اسی اسلام کا ایک مستقل حکم قتال ہے، اور میں جب تم اسلام میں داخل ہوگے تو تمہیں اس قتال والا عمل بھی کرنا پڑے گا۔ کوئی کہے کہ جی میں قتال فی سبیل اللہ کے لیے تو تیار نہیں ہوں، لیکن پورے کا پورا اسلام میں چاہتا ہوں کہ مجھ پہ نافذ ہو جائے، ناممکن ہے۔ اس لیے تیسری ترغیب کیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جب اسلام میں داخل ہوگے تو اسی اسلام کا مستقل حکم قتال ہے، اور قتال بجا لاؤ، قتال کرو، عملی طور پہ قتال کرو۔ یاد رکھنا قتال کی، جہاد فی سبیل اللہ کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہے کہ مباح ہے، ٹھیک ہے جی کریں، ثواب کا کام ہے، نہیں کریں گناہ نہیں ہے۔ جس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں پر جہاد فرض نہ ہو، اور جس علاقے کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جائے، یعنی کفر یلغار کریں ان کے خلاف، اور کفریہ طاقتیں ان پہ چڑھ دوڑیں، ان کے دین کو خطرہ لاحق ہو جائے، ان کے وطن کو خطرہ لاحق ہو جائے، ان کی عزتوں کو خطرہ لاحق ہو جائے، ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو جائے، ان کی سرزمین کو خطرہ لاحق ہو جائے کہ کافر آ کر یہاں ہمارا نقصان بھی کریں گے، ہمارا دیش بھی ہم سے چھین سکتے ہیں، ہمیں اسلام سے بھی گمراہ کر کے کسی اور دین میں لے جا سکتے ہیں، یعنی ہمارا دین خطرے میں ہے، ہمارا وطن خطرے میں ہے، ہماری عزت خطرے میں ہے، یا ہماری جان خطرے میں ہے، ایسے لوگوں پر جہاد فرض ہو جاتا۔ اب اس صورت میں اگر کوئی جی چرائے گا تو اس کو سخت تنبیہ ہے چوتھی ترغیب کے اندر۔ چوتھی ترغیب کیا ہے؟ میں وضاحت کی طرف آؤں گا۔ آگے چل کر اگلی آیات میں فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم ڈگمگا گئے واضح جہاد کا حکم آنے کے بعد، اگر تمہارے قدموں میں تزلزل پیدا ہو گیا، اور اگر تم اس عمل جہاد کو، حکم جہاد کو چھوڑ بیٹھے، تو یاد رکھو پھر اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچ پاؤ گے۔ کیسے؟ آگے چلے تو سل بنی اسرائیل، فرمایا دیکھ لو تمہارے سامنے زمانے ماضی کی مثالیں موجود ہیں۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکموں کو نہ اپنایا، اللہ کے حکموں کو توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح رہتی دنیا تک کے لیے تازیانہ عبرت بنا دیا۔ فرمایا اگر تم نے بھی قتال فی سبیل اللہ والے عمل کو چھوڑا، یا اس کا انکار کیا، یا اس کی دل میں نفرت پال لی، یا اس عمل کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ سمجھا میرے بھائیو؟
ایک چیز ہے کہ بندہ کسی عمل میں کمزور ہے، کوتاہ ہے، کمزور ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن وہ دل سے تسلیم کرتا ہے کہ یہ میری کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اصلاح کی توفیق عطا فرما دیں تو میں اپنے اس عمل کی اصلاح کر لوں گا۔ اس کو کہیں نہ کہیں کسی موڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح بھی فرما دیتے ہیں، اور اس پر اللہ کی پکڑ نہیں آتی۔ جو کہتا ہے کہ ہاں میرا قصور ہے، میری کوتاہی ہے، مگر اللہ سے مانگ رہا ہوں سچے دل سے کہ اللہ یہ والا عمل میری زندگی میں لے آئیں۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جو سرے سے ہی اس امر شرعی کا انکار کر رہا ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو حقیر جانتا ہے، اس عمل کو، اس کی نفرت دل میں لیے بیٹھا ہے، وہ اگر اس حال میں زندگی گزار رہا ہے تو میرے بھائیوں اب اس کی ٹکر سیدھی کی سیدھی اللہ سے ہے۔ اللہ کے حکم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ایک حکم دینے والا ہے، ایک بادشاہ ہے، ملک کا بڑا ہے، وہ حکم دیتا ہے اپنی رعایا کو یوں کرو، اور کوئی اس کے حکم کو توڑتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو اس پہ بغاوت کا مقدمہ ہوتا ہے، یہ باغی ہے، یہ باغی ہے، اس کو سزا ہوتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے، سزائیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرے گا، اللہ کے حکم کو حقیر جانے گا، تو پھر بتائیں ذرا اللہ تعالیٰ کسی سے کمزور ہیں کیا؟ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے؟ اس لیے فرمایا آگے چل کے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، پھر جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، ساری دنیا زیر دست ہے، اللہ کا غلبہ ہے اور اللہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتے۔ لیکن یہ مہلت کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا حکیم، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ مہلت دے رہے ہیں۔ فوری گرفت نہیں آتی ہے، فوری گرفت نہ آنا بھی اللہ کی ایک حکمت ہے، لیکن کوئی اللہ کی اس حکمت سے دلیر نہ ہو جائے کہ میں اللہ کا منظور نظر ہوں، اللہ کے حکم کا بھی انکار کرتا اور منظور نظر ہوں۔ فرمایا نہیں، ممکن ہے کہ اس کا پیمانہ شقاوت لبریز ہو رہا ہو۔ ایک مجرم ہوتا ہے، ایک عادی مجرم ہوتا ہے، ایک اشتہاری مجرم ہوتا ہے۔ جو اشتہاری مجرم ہو جاتا ہے پھر اس کے وارنٹ نکال آتے ہیں، پھر اس پہ انعام رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس جرم میں اتنا آگے نکلتے جا رہے ہیں، اتنا آگے نکلتے جا رہے ہیں کہ ہم کہیں اشتہاری اور عادی مجرم لکھ دیے جائیں، پھر ہم توبہ کریں اور ہماری سنوائی نہ ہو، پھر ہم اللہ کو پکاریں اور اللہ کی جانب سے ہماری دعاؤں اور راہوں کی قبولیت نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ جب صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر بندہ بڑے خطرے میں چلا جاتا ہے، بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ تو آئیے واپس پلٹتے ہیں۔ تیسری ترغیب الی القتال کیا تھی؟ دعا کیجئے جی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس امر قتال کی دل سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کس کا امر ہے؟ کس کا حکم ہے؟ احکم الحاکمین کا حکم ہے، اور یہ کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی تقریریں ہیں، یہ اللہ کے واعظ ہیں، یہ اللہ کے پند و نصائح ہیں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جو اوامر ہیں ان کو کیجئے، اور جن کے نہ کرنے کا حکم دیا وہ نواہی ہیں ان کو مت کیجئے۔ اللہ کے احکامات کو لینا ہے اور اللہ کے نواہی کو بھی لینا ہے، کرنے کے کاموں کو کرنا ہے اور نہ کرنے کے کاموں کو نہیں کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، بس یہ اسلام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سنت کیا ہے؟ یہ تو اسلام، سنت کیا ہے آپ علیہ السلام کی؟ فرمایا فعلہ و ترکہ سنتن۔ مختصر سی بات سمجھا دی، فعلہ و ترکہ سنتن، جو کام آپ علیہ السلام نے کیا یا کرنے کا حکم دیا اس کا کرنا سنت ہے، اور جو میرے نبی نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ جو نہیں کیا اس کا، آج اگر ہم کہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا تو نہیں لیکن ہے ثواب کا کام، تو پھر سوچ لے کہ یہ بہتان کس ہستی پہ لگا رہا ہے کہ کام تو ثواب کا تھا مگر میرے نبی سے نہیں ہو سکا جو آج میں سر انجام دے رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، تیسری بار ترغیب بیان فرمائی، اور یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ذات سے کوئی سروکار نہیں ہے. کون سے قبیلے سے تعلق ہے، کون سی بولی بولتا ہے، کس رنگ و نسل کا ہے اور کس قد کاٹھ کا ہے، کتنا وہ طاقتور ہے یا وہ کمزور ہے، مرد ہے یا وہ عورت ہے، صاحب ثروت ہے یہ فقیر محتاج ہے، اللہ کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کا ایک ہی وصف محبوب ہے اور وہ وصف ایمان ہے. کیا ہے جی؟ وہ ایمان ہی تو تھا جس نے ابو لہب اور بلال کے درمیان فرق کر دکھایا. ابو لہب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، حسن و جمال اتنا کہ گلے سے پانی اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اس کی جلد اتنی روشن تھی، اتنی شفاف، شعلے والا، یعنی جیسے انگارے سے شعلے نکلتے ہیں، چمک نکلتی ہے، اس کے بدن سے یوں چمک نکلتی تھی، اتنا حسن تھا. تبت یدا ابی لہب، نام تو اس کا عبد العزا ہے، لیکن اس کے حسن و جمال کو سامنے رکھ کے ابو لہب کہا، شعلے والا. حسن و جمال کا پیکر مکہ میں اس کے حسن کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن میرے نبی کا باغی بنا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذلت کی زندگی کے بعد ذلت کی موت مارا، اور ذلت کی موت یہاں تک کہ اس کی بغل میں پھوڑا نکلا اور وہ بڑھتا گیا، بدن گلتا گیا، بدبو ہو گئی، کیڑے پڑ گئے، گھر کے لوگ تنگ آ گئے. گھر سے بیٹوں نے اٹھا کر کسی پہاڑ کی گھاٹی میں جا کے پھینک دیا، زندہ باپ کو پھینک دیا، زندہ باپ کو ایک گھاٹی میں پھینک دیا، اور وہاں وہ تڑپ تڑپ کے چلا چلا کے مر گیا. پھر وہاں قرب و جوار میں رہنے والے لوگ اس کے متعفن لاشیں کے عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے. اتنا تعفن، اتنا بدبو. دو حبشی غلاموں کو بلایا گیا اور انہوں نے بڑے بڑے ڈنڈے لے کر اس کو گھسیٹ کر ایک کھائی میں ڈالا، اوپر پتھر بھر دیے. عبرتناک انجام ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ حسن کام آیا؟ میرے نبی کی رشتہ داری کام آئی؟ نہیں کام آئی، کیونکہ رشتہ دار تھا مگر تابع دار نہ تھا. تابع داری لازم ہے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، بکتے بکاتے آنے والے منڈیوں میں غلام ہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں، ہونٹ موٹے ہیں اور رنگ روپ بھی کوئی نہیں، حبشی نسل ہیں. لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے اور وفاداری میں انتہا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پہ گیا تو میں جب چل رہا تھا تو اپنے سامنے مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی. میں نے پوچھا، جبریل یہ میرے سے پہلے کون جنت میں آ گیا ہے، یہ کس کے قدموں کی چاپ ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ سے پہلے تو جنت میں کوئی نہیں آ پائے گا، یہ آپ کا غلام بلال مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، اللہ کو ان کا چلنا اتنا پسند آیا کہ ان کے قدموں کی چاپ آپ کو بہشت بری میں سنا رہے. یہ وہ بلال ہیں. تو میرے بھائیو، اصل جو مقام ملتا ہے وہ کھوکھلے نعروں اور داموں سے نہیں ملتا ہے، مقام ملتا ہے تابع داری سے، کامل اتباع سے مقام ملتا ہے. جب اتباع کرنے پہ آئیں تو پھر انتہا کر دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا اور حدیث بیان فرما رہے تھے، اور وہ حدیث میں بات یہ تھی کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں، الکبائر الاشراک باللہ، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، الکبائر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. وعقوق الوالدین، ماں باپ کا دل دکھانا پھر اس کے بعد بڑا گناہ ہے. یوں بیان کرتے آئے اور پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی اس کے بعد پھر بڑا گناہ ہے. کون سی گواہی دینا؟ جھوٹی گواہی دینا. جھوٹ کی گواہی دینا بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ. اور یہ جملہ دہرایا بار بار. بعد میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیوار کا سہارا کیوں چھوڑ دیا تھا، اور یہ میں نے جملہ بار بار کیوں دہرایا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مسئلہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے حدیث کا جب پہلا جز بیان کیا تو ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جھوٹی گواہی کا حکم بیان فرمایا
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیوار چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہ جملہ دہرایا، بار بار میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی تمہیں سنا دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی تمہیں دکھا دیا۔ دین محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ ان ہستیوں کی وجہ سے اللہ کا دین محفوظ ہے۔ صحابہ کرام نے نقالی بھی کی ہے، تو یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں کتنے داخل ہو جاؤ؟ سر اسلام میں ہو اور دھڑ باہر ہو، یا ایک قدم اسلام میں ہو ایک قدم کفر میں ہو، چلے گا بھائی؟ یوں تو نہیں ہو سکتا، دو کشتیوں کا سوار کبھی منزل پہ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ فرمایا پورے کے پورے اسلام میں، کیا مطلب ہے؟ عقائد سے لے کر اعمال تک، عبادات سے لے کر اخلاقیات تک، معاشرت سے لے کر معیشت تک، سمجھ آ گئی ہے؟ نکاح سے لے کے تجارت تک، ہر چیز تم نے کس کے مطابق کرنی ہے؟ اسلام کے مطابق کرنی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسلام میں نماز روزے کا طریقہ تو بتا دیا لیکن نکاح بیاہ کا طریقہ نہیں بتایا، یوں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح شادی کا طریقہ بتایا ہو اور جنازے کا طریقہ نہ بتایا ہو، تعزیت کا طریقہ نہ بتایا ہو، ایصال ثواب کا طریقہ نہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ایک چیز دین ہے اور ایک چیز زندگی کا حصہ ہے تو اس کی مثالیں ہمیں ضرور دین اسلام میں سے ملیں گی۔ اس لیے اپنی مرضی کے طریقے رائج کرنا، قرآن مجید نے آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پہ مت چلو۔ کیا مطلب ہے؟ رسم و رواج اختیار کرنا یہ شیطانی اتباع ہے۔ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورا اسلام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، پورے کے پورے۔ اور فرمایا پھر اسلام کی اتباع کرو اور رسم و رواج اختیار نہ کرو، اس لیے کہ یہ اسلام کا نہیں، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ جو خلاف سنت رسم و رواج ہیں وہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا اس سے بچو، اس سے بچو۔ تو فرمانا یہ چاہتے ہیں ترغیب الی القتال، ترغیب الی الجہاد۔ کیا مطلب ہے؟ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی جب تم داخل ہوگے تو جہاد والا حکم بھی تمہیں اسلام میں ملے گا اور اس کو بجا لانا پڑے گا۔ داخل ہو جاؤ یعنی اس کام کو اختیار کر لو، پورے کے پورے اسلام کو اپنے 5-6 فٹ کے بدن پہ نافذ کر دو۔ جب بدن پہ اسلام نافذ ہو جائے گا تو پھر گھر میں اسلام نافذ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب گھر میں اسلام نافذ ہوگا تو پھر محلے میں اسلام انشاءاللہ نافذ ہوگا، جب محلے میں ہوگا تو شہر میں ہوگا، شہر میں ہوگا انشاءاللہ ملک میں اسلام نافذ ہو جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں جی مہنگائی ہے، بہرا روی ہے، لوٹ کھسوٹ ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے، سود کا لین دین ہے اور مہنگائی ہے اور حقدار کو حق نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیو اگر حقیقت جانے تو اس کے ذمہ دار ہمارے اعمال ہیں، جی ہمارے اعمال ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اس چیز کا۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، افراد ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، اور اگر افراد سارے کے سارے درست ہوں گے تو معاشرہ درست ہوگا۔ افراد کچھ ٹھیک ہیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں، معاشرہ بنے گا بھائی؟ نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ایک ایک چیز کو لینا پڑے گا۔ آج ہم کہتے ہیں جی تہجد اللہ کا حکم ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، تلاوت اللہ کا حکم ہے، حج عمرہ اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے، لیکن جب گھر میں شادی بیاہ کا موقع آتا ہے بھائی رسم و رواج بھی کرنا پڑتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ خودداری کے ساتھ جہانداری بھی رکھنا پڑتی ہے، جہانداری بھی چلانا پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، معلوم یہ ہو یہاں ہم اسلام سے کٹ گئے، یہاں اسلام سے کٹ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں پورے کا پورا اسلام نصیب فرما دیں اور اس میں داخلہ نصیب فرما دیں۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیں، اللہ سے آسانی بھی مانگیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ دشمن نے ہمیشہ کسی گڑھے میں ہی پھینکنا ہے، دشمن نے ہمیشہ غلط راہ ہی دکھانی ہے، دشمن نے کوئی خیر کا مشورہ۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہمیشہ نئے نئے طریقے اسلام کے اندر گھڑ گھڑ کے داخل کرتا رہتا ہے، تمہیں نئے نئے طریقوں کی تعلیم و ترغیب دیتا رہتا ہے۔ لہذا شیطان کو دشمن سمجھنا اور اس کی باتوں میں کبھی مت آنا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان
فَإِن زَلَلْتُمْ، چوتھی ترغیب، فرمایا اگر کہیں تمہارے پاؤں ڈگمگا جائیں، اگر کہیں تم ڈگمگا جاؤ، یعنی تمہارے دل میں آ جائے کہ بھئی اسلام تو بڑا مشکل ہے، اس پر عمل کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یا اسلام میں بالخصوص قتال فی سبیل اللہ کا جو امر ہے یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، ٹھیک ہے جی، ہم غریبوں کی امداد کرا دیں گے، غریبوں کی بچیوں کو جہیز دے دیں گے، ہاں جی ان کو کھانا دے دیں گے، غریبوں کے ہاں راشن ڈلوا دیں گے، دیکھو جی یہ اسلام تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن گردن کٹانا، بچے یتیم کرانا، بیوی بیوہ کرانا، ہاں جی گھر ویران کرانا، یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، لہذا یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ میرے رب نے فرمایا اب تم آ چکی ہو اسلام کا کلمہ پڑھ کر، اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اب میں اللہ تعالی ہر حال میں تمہیں اسلام پر عمل کرواؤں گا۔ پھر سمجھیے بات کو، اسلام کسی کو ڈنڈے کے زور پر قبول کروانا، یہ خود اللہ اور اس کے نبی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی کافر کو تم ڈنڈے کے زور کو پڑھو کلمہ ورنہ تمہیں مار دیں گے، نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی تو مسلمان نہیں کر سکتے ہو، لیکن جو اسلام میں آ گیا اب اس کی اپنی مرضی چل نہیں سکتی ہے، یہ زبردستی اس کے لیے جو کافر ہے اور جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ لازمی بات ہے ایک شخص اگر ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس پر پاکستان کے قوانین لاگو کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے، لیکن وہ پاکستان میں آ کر رہائش پذیر ہو گیا، یہاں کا اس کا NIC بن چکا، وہ یہاں کا شہری بن گیا، اب تو اس کو ہر حال میں پاکستانی قوانین کو فالو کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جو اسلام میں آ گیا اس کا ID کارڈ بن گیا کہ یہ مسلمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب پا لیا، تو اب کیا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا لازم ہے، نہیں کرے گا کارروائی ہوگی، نہیں کرے گا کارروائی ہوگی۔ فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تمہارے قدم ڈگمگا جائیں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس کھلے احکامات، شریعت کے اسلام کے سارے احکامات آ چکے ہیں، کوئی ایسا حکم نہیں کہ جس کو کھول کر بیان نہ کیا گیا ہو اور تم پریشان ہو جاؤ کہ یہ حکم تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نہیں، یہ حکم تو قرآن و سنت میں آیا نہیں، اب ہم اس پر عمل کیسا کریں؟ فرمایا کوئی ایک بھی ایسا زندگی کا گوشہ نہیں ہے جس کے معاملہ میں اسلام کی رہنمائی تمہیں نہ ملتی ہو، ہر گوشے میں اسلام رہنمائی کرتا ہے، ہر گوشے میں، زندگی کے گوشے میں اسلام کی رہنمائی ملتی ہے میرے بھائی۔ فرمایا تمہارے پاس دین کے کھلے احکامات آ چکے، اور اگر پھر ڈگمگا جاؤ کہ یہ دین مشکل ہے، ہم سے عمل نہیں ہوگا، اسلام مشکل ہے، ہم سے عمل نہیں ہوگا، اسلام کی حدیں نافذ نہیں کر سکتے، مشکل ہیں، اسلام میں بڑی سختی ہے، کوئی بیچ کا راستہ ڈھونڈو۔ فرمایا فَاعْلَمُوا، پھر بے خبر نہ رہنا، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، یہ بات بھی تمہارے استحضار میں رہے، تمہارے پیش نظر رہے کہ اللہ بہت زبردست ہیں، اللہ غالب ہیں، پکڑنے پہ آئیں تو ساری دنیا مل کر چھڑا سکتی نہیں ہے۔ فرمایا پھر میری پکڑ آئے گی، جب تم اسلام سے جی چراؤ گے تو پکڑ آئے گی۔ حکیم لیکن فوری بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام کے باغی ہیں، پھرتے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، باغی ہیں، یا اللہ آپ ان کو فوری نہیں پکڑ دے؟ فرمایا حکیم، ڈھیل دینے میں میری حکمت ہے، ڈھیل دینے میں کیا ہے؟ حکمت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا، ابھی مجرم ہیں، میں اللہ چاہتا ہوں کہ یہ عادی اور اشتہاری مجرم بنے، جب ہم باغ ڈور کھینچیں تو پھر ان کی چیخ و پکار بھی کوئی نہ سنے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ انتہا کر دیں اپنی بدعمالیوں میں، اور آگے نکل جائیں تاکہ واپسی کے سارے راستے مسدود ہو جائیں۔ حل ینظرون، آگے بنی اسرائیل میں خاص کر جو سب سے شرارتی قوم تھی یہودی تھے، یہودیوں کا ایک خیال یہاں بیان کیا۔ فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، کیا یہودیوں کا یہ خیال ہے، وہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ اور فرشتے ان پر بادل کے سائبانوں میں سے آئیں گے، بادلوں پہ سوار ہو کے آئیں گے اور آ کر ان کی گرفت کریں گے، یا ان کو کہیں گے کہ یہ سچا اسلام ہے مان لو؟ تو کیا یہ اسی انتظار میں ہے تب اسلام مانیں گے؟ یہودیوں کو تنبیہ فرمایا تم اسی انتظار میں ہو کہ اللہ اور فرشتے بادلوں پہ سوار ہو کے آئیں تمہارے پاس اور تمہیں آ کر کہیں کہ یہ سچا دین ہے، تمہاری مہربانی تم قبول کر لو اب،
ایسا نہیں ہو سکتا. اب ذرا سمجھیے, مفسرین کرام نے, امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجسم ہیں, وہ اللہ کے جسم کے قائل ہیں, جیسے یہ انسانوں کے جسم ہوتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک بدن ہے, ایک جسم ہے, اور اللہ تعالیٰ جب جلال میں آتے ہیں تو بادلوں کو اپنی سواری بنا کر آتے ہیں. جب کسی قوم پر عذاب لاتے ہیں تو اللہ اپنے ساتھ فرشتوں کی فوج لیتے ہیں اور پھر بادلوں پہ بیٹھ کر آتے ہیں اور آ کر قوموں کو تباہ کرتے ہیں. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ. یہودیوں کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کی یہاں مثال دی, فرمایا اپنے خیال کے مطابق یہودی اسی بات کے منتظر ہیں کہ اللہ کسی بادل کے سائبان پہ آئے سواری کر کے, یا فرشتے آئیں اور آ کر انہیں بھی سبق سکھائیں, مزہ چکھائیں, تو تبھی یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھیں گے, تبھی یہ دین اسلام میں داخل ہوں گے. فرمایا ایسا تو ہونے سے رہا, اللہ تعالیٰ کسی بادل کو سواری بنا کر تو آنے سے رہے. اب مسئلہ سمجھیے احباب, یہ تو میں نے یہودیوں کا عقیدہ بتایا. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جسم ہے اور یوں اللہ تعالیٰ سواری کر کے آتے ہیں. لیکن اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ جسم رکھتے ہیں نہ کسی جسم کے مشابہ ہیں. شاباش بولو, اللہ تعالیٰ نہ جسم رکھتے ہیں نہ بدن رکھتے ہیں نہ کسی بدن و جسم کے, یعنی کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی مثال دینا چاہے تو یہ نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل جی وہ جس طرح وہ چیز ہے اس طرح اللہ ہیں, تو اللہ کے لیے اس طرح کی مثال دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی مجسم نہیں ہے. کیوں؟ جو مجسم ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے. یہ چشمہ ہے, اس کا جسم ہے تو یہ محدود ہے, جہاں ہے وہیں ہے, ارد گرد ہر کہیں احاطہ نہیں کر سکتا ہے. اس طریقہ سے یہ ایک بڑا ہال ہے, کمرہ ہے, اس کا ایک جسم ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, تو یہ محدود ہے, جہاں تک ہے وہیں تک ہے, ہر کہیں نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے بارے یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجسم ہے, تو پھر اللہ کی ایک حد ماننا پڑے گی, اور اللہ تعالیٰ حد بندیوں سے پاک ہے. کیا ہے؟ لا یحیطون بشیء من علمہ. اللہ کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. لیس کمثلہ شیء, فرمایا اللہ کسی چیز کے مثل نہیں ہے, لہذا اللہ کے لیے دنیا والی مثالیں بیان نہ کرو. لا تضربوا للہ الامثال. یہاں تو مثالیں بیان ہوتی ہیں نا جی, چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے, تو اللہ کو ملنا ہو تو پھر جناب فلاں 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 آستانوں کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیوں بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو اس چھت کے ساتھ مثال دینا درست رہا؟ کسی افسر کو ملنا ہو تو جناب اس کے پی اے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اللہ کو ملنا ہو تو ڈائریکٹ کیسے مل سکتے ہیں؟ یہ تو رشوت خور افسروں کے ساتھ اللہ کو مثال دے دی. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. کہاں ایمان بچا بھائی؟ کہو اللہ تعالی نہ مجسم ہیں نہ کسی کے مشابہ ہیں, نہ مجسم ہیں نہ کسی کے مشابہ. یہ اسلام کا عقیدہ ہے. کیسے ہیں؟ کما یلیق بشانہ, جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ویسا ہی ہے, جیسا اس کی شان کے لائق. اللہ اکبر. تو فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ. کیا یہودی اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر آئے اور فرشتے آئیں بادلوں کے سائبان, بادل کے سائبانوں پر, وقضی الامر, اور آ کے معاملہ نمٹا دیں, معاملہ چکتا کریں, یعنی عذاب مسلط کر دیں, دنیا تباہ و برباد کر دیں, تبھی یہ کہیں گے جی ہاں واقعی اسلام سچا ہے, ہم مانتے ہیں. فرمایا نہیں, ایسا تو ہونے سے رہا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو سواری بنا کر نہیں آئیں گے, یا اللہ کسی کے بعد چل کے نہیں آئیں گے کہ تم مانو, یا فرشتے نہیں بھیجیں گے تم مانو. یوں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے احکامات بتلا دیے ہیں. جس کو جی چاہے وہ مانے, جس کا جی چاہے وہ نہ مانے, باقی جو کرے گا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سارے کے سارے کام کس کی جانب لوٹائے جائیں گے؟ اللہ کی جانب. کون کتنے پانی میں ہے اس کی حیثیت اللہ کی جانب پیش کر دی جائے گی. دن قیامت کے ہر کوئی اپنے کیے کا بدلہ پا لے گا. اسے میرے بھائیوں یہاں ایمان والوں کو ترغیب دی ہے. ایمان والوں, کبھی قتال فی سبیل اللہ سے جی نہ چورانا, یہ اسلام کا حکم ہے. تیسری ترغیب, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس اسلام میں جا کر تم نے کیا کرنا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ کرنا ہے. بولو, اللہ کے دین کے چوکیدار
بننا ہے، اللہ کے دین کی سرحدوں کے پہرے دار بننا ہے، اور پھر اس پہرے داری میں تمہارا مال بھی جا سکتا ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے عمل کو عزت نصیب فرمائی ہے۔ جن قوموں نے علم جہاد بلند کیا ہے، اللہ نے ان کو بڑی بڑی طاغوتی قوتوں پر فتح نصیب فرمائی ہے، غلبہ دیا ہے، اور جو دب کے مسلمان رہے ہیں طاقتور ہونے کے باوجود بھی وہ غلامی کی زندگی جیتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، یہ سرحد پار والے ہم سے زیادہ طاقتور تھے؟ ہاں، ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، ایٹم بم ہے ان کے پاس، توپ خانہ تھا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ساری دنیا کا طاغوت مل کر آیا، طاغوتی قوتیں مل کر آئیں، اور ان کو ایسے ناکوں چنے چبوائے ان بوریا نشینوں نے کہ رہتی دنیا تک ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اور آج ہم اتنی طاقتور ہونے کے باوجود بھی ان کے سامنے لیٹ گئے ہیں۔ یہود و نصارہ آج ہمارے اوپر کھڑے ہو کر دن دنا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ ہم انہی کے اصولوں کو فالو کرنا اپنی ترقی سمجھتے ہیں، انہی کے طرز زندگی پر جینا ہم فخر سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے اسلام کی مثالیں نہیں ہیں، ہم جو بھی ترقی کی مثال دیتے ہیں یورپین ممالک کی دیتے ہیں، امریکہ کی دیتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، یہ ہمارا ایمان ہے؟ یہ ایمان کی آواز ہے کیا؟ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر فرما دیا ہے۔ جی بے شک نہیں، شک ہے ہم سب کو۔ شک نہ ہوتا تو پھر بات ہی اور ہوتی۔ اللہ کرے یہ جملہ ہمارے زبان سے ہٹ کے دلوں میں اتر جائے۔ یہ جو ایک بالشت کا فاصلہ ہے یہ بڑی مشکل سے طے ہوتا ہے، زبان اور دل کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہے، لیکن زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ ان دونوں کو ایک کر دے، دلوں میں صرف اللہ کا خوف ہو اور یہ یقین ہو کہ میری موت کا وقت اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے نہ پہلے آ سکتی ہے نہ اس کے بعد میں ایک لمحہ جی سکتا ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر جب یہ خیال بن جائے گا، یہ تصور دل میں بیٹھ جائے گا، پھر غیر کا خوف بھی ختم، غیر سے لالچ بھی۔ اور یہ بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے میری پیدائش کے وقت میرے لقمے بھی لکھ چھوڑے ہیں، نہ کوئی ایک لقمہ چھین سکتا ہے میرا، نہ میں کسی کے حصے کا لقمہ کھا سکتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک میں شبوں کا ازالہ کر دوں، پھر جناب علی یہ کسی سے چھین کے کھا لینا، یہ حرام جو لوگ کھاتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ میرے بھائیو، اصل میں کیا تھا؟ اسی کھانے والے کا اللہ نے یہ رزق بنایا تھا۔ سمجھنا بات کو، یہ رزق کس کا تھا؟ توجہ، چھینا، چوری کری، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، حرام کے ذریعے اس نے لے لیا، کھا لیا۔ حقیقتاً یہ رزق اسی کا اللہ نے لکھ چھوڑا تھا، لیکن اس نے حصول میں جلدی کر دی۔ حلال کے ذریعے اللہ اسے پہنچا دیتے اگر یہ صبر شکر سے گزارا کرتا، لیکن اس نے حصول میں جلدی کی تو حرام کے ذریعے کھا کے جہنم میں چلا گیا۔ جہنم کے انگارے اس نے پیٹ میں ڈال لی۔ سمجھ آ گیا؟ جو نوالے اللہ نے لکھے ہیں وہ پہنچ کر رہیں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے دل میں امید ہو تو بھی اللہ سے، اور خوف ہو تو بھی۔ الایمان بین الخوف والرجاء، اسی امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمام احکام اسلامیہ و شریعہ کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔